بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے. اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگوں کا سائکیٹرک اور سیکشل کوچ ہوں. پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو نفس کے ٹیڑھے پن کی جو اصل بیماری جینون جس پہ پریشان ہونا اور گھبرانا انسان کا بنتا ہے اس کے متعلق بتاؤں گا، اور یہاں پر کچھ واقعی پریشانی جائز بنتی ہے. وہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس میں ٹیڑھا پن اصلی ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوفناک قسم کے نتائج بھی رکھتا ہے، مسائل رکھتا ہے. تو آپ اس کو اس ٹیڑھے پن سے کنفیوز نہ کریں جس کا میں نے ذکر پچھلی ویڈیو میں کیا تھا. اس میں سے نمبر 1 ڈیزیز ہے وہ ہے پیرونی ڈیزیز. اب پیرونی کیا ڈیزیز ہے اس کا تھوڑا سا بتانا پڑے گا. پیرونی ایک فرینچ سائنٹسٹ ہے، اس کے نام پہ ہے. ہوتا اس میں یہ ہے کہ نفس کا ایک باہر کی سکن کے نیچے ایک بہت سخت سا چھچڑا سا ہوتا ہے، اسے ٹیونیکا البوجینیا کہتے ہیں. وہاں پر ایک گٹھلی سی بن جاتی ہے، اور وہ گٹھلی جو ہے نا وہ سارے نفس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گٹھلی یہاں بنی تو وہ ایسے کر کے اس نے اس کو کھینچا تو نفس جو ہے یہ اس سائڈ پہ مڑ گیا. اب یہ گٹھلی جو ہے یہ کیوں بن جاتی ہے اس کے متعلق اس تھیریز ہیں، زیادہ سمجھ تو نہیں آئی لیکن کچھ جو سمجھ آئی ہے وہ بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہلکا پھلکا کوئی چوٹ لگتی ہے سیکس کے دوران یا ویسے، تو اس میں اس گٹھلی میں کچھ نہ کچھ وہ پھر چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ اس کو ہیل اپ کرتی ہیں، اس ٹراما کو، اس انجری کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم آپ کو زخم لگتا ہے تو ایک کھرینڈ سا بن جاتا ہے، اور سم ٹائم کھرینڈ ابھر کے باہر آ جاتا ہے اس کا جو یہ اسی طرح کا کئی دفعہ یہ اتنا کھرینڈ باہر آ جاتا ہے جس کہ وہ باقاعدہ ایک لمپ ایک گٹھلی بن جاتی ہے، اسے ہم کیلوئڈ کہتے ہیں. وہ ہمارے ہاتھ شاد ان اسٹرکچر پہ آپ کو مل جاتی ہے سم ٹائم. اسی قسم کا وہ جو ایک ہائپر قسم کا رسپانس آتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا، وہ ایک گٹھلی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یعنی کہ وہاں پر کچھ سیل، انفلیمیٹری سیل وہ آتے ہیں، وہ وہاں پر مایوسائٹس ہوتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. وہ خاص قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں TGB پر، وہ آتے ہیں، وہ وہاں پر ایکسٹرا ہیلنگ کا جو ٹیشو ہے وہ پیدا کرتے ہیں جو کہ ایک گٹھلی کی شکل اختیار کر دیتا ہے. اب جو گٹھلی بن جاتی ہے تو وہ نفس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کھینچ کے اس کو وہ ٹیڑھا کر دیتی ہے. اب اس کی 2 فیزز ہوتی ہیں. پہلی فیز 6 مہینے چلتی ہے جس میں آپ کو درد بھی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر، لیکن گٹھلی جو ہے وہ نرم سی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد درد کم ہو جاتی ہے لیکن نفس بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو وہ پھر درد بھی کرتا رہتا ہے. تو یہ 2 فیزز میں یہ بیماری جو نا وہ ہوتی ہے. تو اس اب جو گٹھلی ہے یہ عام طور پہ کن لوگوں میں زیادہ بنتی ہے؟ یہ عام طور پہ 40-50 کے بعد کا فنومنا ہے. جو میں نے بتایا نا، عام جو ٹیڑھا نفس کے متعلق لوگ پریشان رہتے ہیں خام کے، وہ ینگ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے دماغ میں خراب کیا ہوتا اپنا بلا وجہ کا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جینون ہوتے ہیں، یعنی کہ 50 کی ایج ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو اب ان لوگوں میں جو چانس ہے وہ بننے کا اس میں زیادہ ہو جاتا ہے گٹھلی بننے کا، اگر کوئی اندر چوٹ لگ گئی ہے، کوئی ٹراما لگ گیا ہے. اب گٹھلی جو ہے نہ صرف اس کو ٹیڑھا پن لاتی ہے بلکہ اس کو نفس کے اندر کچھ اس کی جو ویسلز ہوتی ہیں اس کو بھی خراب کر دیتی ہے، ناڑوں کو. تو بلڈ جو ہے وہ صحیح طرح پہنچتا نہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے بلڈ لیک کر جاتا ہے ناڑوں میں سے. جب بلڈ لیک کر جاتا ہے تو نفس صحیح طرح کھڑا بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گٹھلی بن گئی ہے تو یہ بھی چانس ہے کہ اس کو ساتھ یہ مسئلہ بھی ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا ضرور ہو. کئی ہمیں ایسے مریض بھی ملتے ہیں جن لوگوں میں خم تھوڑا ہوتا ہے، کھڑا بھی رہتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا کام چلتا رہتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں تم ٹریٹمنٹ مت لو اور اس کو تم ایز سچ چلاتے رہو. وہ تقریباً لیکن جو ٹیڑھا پن زیادہ آ جاتا ہے وہ تقریباً 6 to 9% لوگوں میں
یہ آ جاتا ہے جو زیادہ شدید شکل کا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر وہ شدید شکل کا ٹیڑھا پن آ گیا ہے تو پھر کیا کریں؟ جو ہلکے ہیں، جن کا ٹیڑھا پن تھوڑا ہے، جن کا نفس دخول جن میں ہو جاتا ہے، درد نہیں ہوتی کھڑے ہونے پہ زیادہ، وہ تو ٹریٹمنٹ مت لیں، اپنے آپ کو مت خراب کریں۔ لیکن جن کا بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے کہ اندر داخل کرنے پہ اسے درد ہوتی ہے، لڑکی کی بجائے لڑکا چیخیں مار رہا ہے درد ہونے پہ، یہ نوبت آ جاتی ہے، تو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن جی اس میں جو سچی بات یہ ہے کہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ تقریباً فیل ہے۔ اس میں میڈیسنز بہت تھوڑا رول پلے کرتی ہیں۔ کئی اسٹڈیز کہتی ہیں کرتی ہیں، لیکن زیادہ اسٹڈی کہتی ہیں نہیں کرتی۔ کوئی ایک اسٹڈی کہتی ہے اس نے کر لیا، دوسری کہتی ہے نہیں کیا۔ کوئی 50 قسم کی ہم نے دوائیاں جو ہیں، میں نے 25 سال ہو گئے مجھے پی ایچ ڈی کیے، تب کئی دوائیوں کا تھا کہ یہ کام کریں گی، اب 25 سال کے بعد چلا کہ یہ کام نہیں کر رہی۔ تو لیکن کچھ چیزیں ہیں، ایک تو اس کی سرجری ہے، جو گولڈ سٹینڈرڈ چیز ہے وہ سرجری ہے۔ سرجری خاصی کمپلیکیٹڈ ہے، وہ آپ کو سرجن کا کام ہے کرنا، وہ کرے گا۔ اب ہم اگر سرجری سے شارٹ رہنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں ہم؟ اس میں ایک ایکسٹینڈر ہوتا ہے مارکیٹ سے ملتا، وہ جو نفس کو لمبا کرنے میں کام آتا ہے۔ وہی اس کی ایک سائڈ جو ہے نا ہم زیادہ کس دیتے ہیں، جو بینڈ سائڈ ہے وہ اس پہ زیادہ سٹرین ڈالتے ہیں، اس سے جو اندر جو فائبر ہوتے ہیں کولیجن فائبرز جو زیادہ بن گئے تھے اور گٹھلی بن گئی تھی، وہ سیدھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہم کچھ میڈیسنز دیتے ہیں جس سے بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے، انفلیمیشن کا قابو آتی ہے۔ تو اس میں پھر جو تھوڑے سے ہلکے کیسز ہوتے ہیں وہ اس کو رسپونڈ کر جاتے ہیں۔ یعنی کہ سرجری کے بعد اگر جو ٹریٹمنٹ کچھ افیکٹو ہے وہ یہی پینائل ایکسٹینڈر وتھ سم میڈیکیشنز وہ ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ٹیڑھے پن کی وجہ پینائل فریکچر ہے۔ فریکچر تو عام طور پر ہڈیوں میں ہوتا ہے، لیکن نفس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی۔ نفس میں وہی ٹونیکا البوجینیا ہی ہوتا ہے جو بڑا سخت سا ہوتا ہے۔ وہ اس کو کئی دفعہ بہت زیادہ شدید قسم کی ضرب شدید لگ جاتی ہے، مطلب نفس بندہ مار رہا ہے، فیمیل اوپر سے آگے بیٹھی ہے، بیٹھ گئی اس کے اوپر، وہ ٹوٹ کڑک کر کے آواز آتی ہے بغیر ٹوٹنے کی، یا کہیں زور سے مارے تو سوراخ کی جائے، کہیں اور جا کے لگے، وہ تو بہت شدید پین ہوتی ہے۔ وہ شدید پین ایسی ہوتی ہے یاد رہتی ہے، اور اس کا کڑک کی آواز بھی یاد رہتی ہے۔ پھر وہاں پر خون نکلتا ہے، جم جاتا ہے، پھر جمع ہوا خون گٹھلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ اس کو کھینچ لیتا ہے، پھر وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے اور ابھی گٹھلی نہ بنی ہو، سب خون ہی ہو، ریڈ ہو یا وہ نیلا بھی ہو جائے، فوراً سرجن کے پاس چلے جائیں، فوراً اور وہ اس کی اسکن کاٹ کے بلڈ کو نکال دے گا، ٹونیکا البوجینیا کو سیدھے گا، تو حالات خراب نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر حالات خراب ہو گئے ہیں تو پھر دوسری سرجری چاہیے ہوگی۔ تو یہ وہ تھی ٹیڑھا پن جو کہ اصل ہے جس پہ گھبرانا بن جاتا ہے۔ تو لیکن مکمل گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ سرجری کر لیتے ہیں، کچھ میڈیکیشنز ہیں، کچھ ایکسٹینڈر ہیں جو کام کر رہا ہے۔ تو لیکن امید ہے کہ یہ ٹیڑھے پن کا جو مسئلہ ہے یہ اب آپ کے ذہن میں کلیریفائی ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر یہ پسند آئی ہے تو میرا چینل ڈاکٹر برکی، اسے ضرور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل ہے اسے پریس کریں، اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ اور سیکس، سیکریٹری، ریلیشن شپ، اس کے متعلق جو ہماری آگاہی پر مبنی ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی، آپ کے شعور میں اضافہ تو رہے گا، آپ بھی ہمیں کسی اچھے نام سے یاد کر لیں۔ اگلے ہفتے کے لیے ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔